بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری 27ویں دلائل دینے کی پیشی تھی، جس میں کہ آج ہمارے وکیل خواجہ حارث صاحب نے ہمارے موقف کو عدالت عظمیٰ کے سامنے بیان کیا، اور میں اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ جج صاحبان نے بڑی تسلی سے، بڑے تحمل سے ہماری پارٹی کے لیڈر عمران خان کا جو موقف ہے نیب ترامیم کے سلسلے میں، اس کو پوری طرح سے سنا۔ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں نیب کے آرڈیننس میں، یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے اور اس ملک کے عوام کو غریب کر کر، اس ملک کو غریب کر کر اور اپنے ذاتی اثاثے بنائے ہیں، یہ ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا جس پس منظر میں یہ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی، جس جلد بازی میں انہوں نے آتے ہی یہ نیب کے قوانین کو اور الیکشن کے قوانین کو ریورس کیا، اس میں ایسی امینڈمنٹس کی گئیں، ایسی ترامیم کی گئیں جس سے بنیادی طور پر جو احتساب کا جو ایک پروسیس ہے یا جو عمل ہے، اس کو بالکل تقریباً ختم کر دیا ہے۔ چوری کو، ڈاکے کو، ملکی وسائل کو لوٹنے کو ایک پروٹیکشن دے دی گئی ہے، اور وہ پروٹیکشن بنیادی طور پہ دو خاندان اور ان کے جو حواری ہیں، جس میں کہ سر فہرست نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کے جو ساتھ میں جو فیسیلیٹیٹرز تھے یعنی مولانا فضل الرحمان اور باقی جو ضمنی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس میں ان کا پورا تعاون کیا، اور اس ملک سے جو احتساب کا جو نعرہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان لے کے چل رہے تھے، اس کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جس سے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی چوری سے مبرہ کر دیا ہے، قانونی گرفت سے، اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، اپنے فرائض نبھاتے ہیں، ان کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اس مخصوص ٹولے کو ایک ایسا تحفظ دیا گیا ہے جس کی کسی بھی مہذب معاشرے میں مثال نہیں ملتی۔ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی بھی چوری میں ملوث ہو تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اسی طرح حضرت علی کا فرمان کہ ظلم اور بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے۔ اس کی بنیادی جو پیوٹ تھی وہ یہی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں اگر اچھے اور برے کو علیحدہ نہ کیا جائے، برے کو سزا دی جائے، ہمارے پورے دین کا جو بنیاد ہے وہ اسی پہ ہے کہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے یہاں پہ حاکمیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے تھرو اس کے منتخب نمائندوں کو یہ ٹرسٹ دیا گیا ہے، ان میں رپوز کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے وسائل کی حفاظت کریں اور عوام کی فلاح بہبود میں وہ خرچ کریں۔ لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس ملک میں جس طرح سے یہ ماضی میں پچھلے 30 سالوں میں حکومتی اور ملکی وسائل کی لوٹ مار کی گئی، اور پیور امپیونٹی، کوئی ان کو اس کا جواب نہیں دیا گیا، سیاست کے پیچھے چھپے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام سے اپنا تحفظ کیا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ٹولہ آیا ہے دوبارہ ایک NRO کے بعد،
انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے آپ کو این آر او دیا ہے، اور تمام وہ کیسز جو کہ ان کے خلاف ایک دوسرے نے کیے تھے، یہ بھی نہیں کہ ہماری پارٹی نے کیے تھے، انہوں نے جو مسلم لیگ نے نون پہ اور نون نے مسلم پیپلز پارٹی پہ کیے تھے، وہی کیس سارے معاف کرا دیے گئے۔ ابھی آپ انتہا دیکھیں کہ وہ ادارہ نیب جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ احتساب کے عمل کو عملی طور پہ نافذ کرے گا، وہ موجودہ حکومت کی گھر کی لونڈی بن گیا ہے۔ نیب کا مریم نواز کے خلاف جو ڈیسیژن ہوئی تھی، اس کے خلاف اپیل میں نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا۔ پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ آیا نیب ایک خاندان یا کچھ ایک مخصوص ٹولے کا اعلی کار بن گیا ہے ان کے جرائم کو معاف کرنے میں، یا وہ ادارہ اپنی جو اس کی قانونی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس قسم کے نظام سے جو کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں آج کل، جس میں کہ ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے، یہ سلیمان شہباز ہے یا کیا نام ہے اس کا، جو کہ شہباز یہ پچھلے 4 سالوں سے اس ملک سے بھاگا ہوا تھا، اسحاق ڈار اس ملک سے بھاگا ہوا تھا۔ ابھی چونکہ یہ الیکشن اس لیے نہیں کرا رہے کیونکہ یہ ایک ایک کر کے ایک آتا جائے گا، پہلے اسحاق ڈار آیا، پھر اس کے بعد جو ہے تو اب یہ دوسرا آیا ہے، سلیمان شہباز آیا ہے، اس کے بعد جو ہے تو یہ باقی نواز شریف کے بیٹے ہیں وہ آئیں گے، اور سارے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے اور پھر ملک سے چلے جائیں گے، اور آپ کو اور مجھے، ہم لوگوں کو جو پاکستان کے عوام ہیں، وہ اسی طرح بے کسی کی صورتحال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ باہر رہیں گے، اپنے جو انہوں نے اثاثے بنائے ہیں ملک کے باہر، جو کہ آج اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، فورن انویسٹمنٹ تو چھوڑیں، پاکستان کے اپنے لوگ نہیں انویسٹ کر رہے، اور اسی وجہ سے ملک نیچے جا رہا ہے، روز بروز نیچے جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت کا ہونا جس کا کام ہی یہی ہو کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک کلین چٹ دینا، جس سے کہ ان کی چوری کو معاف کر دیا جائے، یہ اس ملک کے عوام پر، اس ملک کے مستقبل پر اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا۔ جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 62% نوجوان جو کہ 15 اور 24 سال کی عمر کے ہیں، وہ اب اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو ان کا مستقبل بھی ان کو نظر نہیں آئے گا۔ جو برین ڈرین ہو رہا ہے اور جو اس ملک سے سرمایہ کاری، جس کو کہ فلائٹ آف کیپٹل کہتے ہیں، جو ہو رہی ہے، وہ اس ملک کے اکانومی کو، اس ملک کے عوام کو مزید، جس طرح سے اس وقت جو پاکستان کے عوام کا مہنگائی کی وجہ سے ایک برا حال ہے، ان کو پھر اگر مستقبل بھی نظر نہیں آیا تو پھر وہ اس ملک میں کیا کریں گے؟ کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے، جس ملک کے نوجوان اپنے آپ کو، اپنا مستقبل اس ملک میں نہیں بلکہ محرون ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اور اس کے سب ذمہ دار یہ وہ ٹولہ ہے جس کے خلاف عمران خان نے ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے۔ یہ عمران خان کے پیسے نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے پیسے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں جن پہ کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ان کو روز بروز ایک ڈرائی کلیننگ ہو رہی ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص جو غیر سیاسی بھی ہے اس کو بھی سمجھ بوجھ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس ملک کی تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں یہ موجودہ حکمران۔ پارلیمنٹ غیر فطری ہو چکی ہے، اور جو فیصلے وہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ نیب کے قانون پہ یا کوئی بھی ایسا قانون جو کہ پاکستان کے عوام یا اس ملک کے مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، ایک لفظ کی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھپا لگا دیتے ہیں بس۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس لیے نہیں آئے کہ وہ لوگوں کے لیے ٹھپے لگائیں، 2 خاندانوں کے لیے ٹھپے لگائیں۔
وہ اس پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، اور اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں، وہ صرف اور صرف اپنے آقاؤں کا، چاہے وہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا بیرونی لوگ ہوں، ان کی ایما پر فیصلے کر رہے ہیں، جس سے کہ اس ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، جو کہ جڑی ہوئی ہے اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ، اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہم یہی توقع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو کیس، کسی اور پارٹی نے یہ کیس نہیں کیا، صرف پاکستان تحریک انصاف آئی ہے اور ان ترامیم کے خلاف جو ہم نے وہ کیا ہے، کیس کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے، 22 کروڑ عوام، وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے عدالت عظمیٰ کو بھی کہ کس طرح سے اس قانون، جس نے کہ بنیادی حقوق کی پامالی کی، اس قانون کو ریورس کس طرح سے کیا جائے، کس طرح سے اس جو ایک اس کا لاقانونیت کا ایک قانونی طریقہ بنایا گیا ہے، اس کو کس طرح سے ریورس کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، اسی لیے ہم ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، عوام کے منتخب نمائندے آئیں، اور وہ پھر ان ساری چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ اب وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی قسم کی اس قسم کی لوگوں کی حکمرانی، جو کہ اس ملک میں کہ عوام کے فائدے کے بجائے صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے ہیں۔